بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. جی. ثم فصل المصنف رحمۃ اللہ علیہ الاصول الاربعہ فقدم الکتاب وقال صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. مصنف علامہ نصفی علیہ رحمہ نے فرمایا امل کتاب، امل کتاب. شارح علیہ رحمہ ربط بیان کرتے ہیں. کیا کہ جی علامہ نصفی رحمہ اللہ نے فرمایا امل کتاب، شارح علیہ رحمہ ربط بیان کرتے ہیں. شارح فرماتے ہیں کہ پہلے علامہ نے بیان کیا ہے کہ ادلہ شرعیہ چار ہیں. وہ تین تے چار ہی ہوئی ہیں کٹھیاں کرنیاں نے. ادلہ شرعیہ تین نے تے چوتھا قیاس ہونی. جملہ نہیں بولنا، مک گئی گل. ادلہ شرعیہ چار ہیں تو اس وہ ہو گیا اجمال، وہ ہو گیا. تو اب علامہ اصول اربع کی تفصیل کرتے ہیں. اصول اربع کی وہ کتاب اللہ نہیں سی پڑھے اصول شاشیت ہونے ساری باس کتاب اللہ دے پہلے او چنگی پونی کتاب تک، پھر سنت، پھر اجماع، پھر قیاس، تو پھر اگاں اجتہاد تے احکام. انشاءاللہ خیر رہے. سنی کیا کہ جی. تو شارح فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے پہلے چار اجمالن چار ادلہ بیان کیے ہیں. اجمالن کہ کوئی نہیں تفصیل آئی پیچھے نہ ہی دسے نے سارے کے جی. اب تفصیل کرتے ہیں، اب تفصیل شروع ہے. اب تو سوال ہے ادلہ چار ہے، کتاب اللہ کو مقدم کیا ہے تو اس کا جواب واضح ہے بھی کتاب اللہ سب ادلہ سے اصل ہے، سب ادلہ سے اصل ہے اور قطعی ہے. اس لیے پہلے بحث کتاب اللہ کی، پہلے بحث کتاب اللہ کی. ہاں جی کیا کہ جی. سوال ہے کہ ادلہ شرعیہ چار ہیں، مصنف رحمہ اللہ نے پہلے کتاب اللہ کو کیوں بیان کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چار ادلہ میں سے جو اصل دلیل ہے وہ کتاب اللہ یعنی ہے. مطلب سنت بھی ہے لیکن بھی چونکہ وہ تو خبر بعد اور ظنی بھی ہوتی ہے تو کتاب اللہ قطعی ہے، کتاب اللہ قطعی ہے، اس لیے اس کو بیان کیا ہے. سنیں. اے شاباش. اور بکنا قدام الکتاب نظر ہے لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الْأَوَّلُ، اصل اول یہی ہے، اصل اول یہی ہے. اس لیے یہاں سے بات شروع ہوں گل شروع ہو گئی. پھر تفصیل کی ہے مصنف رحمہ اللہ نے ادلہ اربع کی، پس مقدم کیا کتاب کو اور فرمایا پھر تفصیل کی مصنف رحمہ اللہ نے اصول اربع کی، پس مقدم کیا کتاب کو. پھر تفصیل کی مصنف اور فرمایا جی. پھر تفصیل کی مصنف رحمہ اللہ نے اصول اربع کی، پس مقدم کیا کتاب کو اور فرمایا. ہون سنو جی، کتاب اللہ کی تعریف کرنی ہے. اصول شاشی میں تعریف نہیں آئی تھی، اب کتاب اللہ کی تعریف کرنی ہے. توجہ کرنا ذرا. کتاب اللہ کی تعریف. کتاب اللہ قرآن ہے جو نازل کیا گیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو لکھا گیا ہے مصاحف میں، جو لکھا گیا ہے مصاحف میں. او مصحف دو گتے تے وچ ورکے، ایندا نام مصحف شریف ہے. دو گتے جنہاں اتے نقوش نے جنہاں نو ویکھ کے اسی منزل پکینے ہاں. مکتوب ہے مصاحف میں، مکتوب ہے مصاحف میں، منقول ہے سرکار سے نقل متواتر کے ساتھ بغیر شبے کے، ہن تک تے ہن سے قیامت تک. جی کتاب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں قرآن. کتاب اللہ قرآن ہے، کتاب اللہ قرآن ہے، اتارا ایسا قرآن
جو اتارا گیا ہے، اتارا گیا، نازل کیا گیا ہے، نازل کیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ لکھا گیا ہے مصاحف میں، جو کہ لکھا گیا ہے مصاحف میں، جو کہ منقول ہے سرکار سے نقل متواتر کے ساتھ بغیر شبہ بغیر شبہ کے ساڈے تک، ساڈے تو اگاں قیامت تک۔ پھر آکھو تعریف، تعریف، وہ پھر ایک ایک صفت دی تو بعد وضاحت پڑھیں گے، پہلے تعریف تو پوری کرنا۔ کتاب اللہ کی تعریف، کتاب اللہ قرآن ہے جو اتارا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو لکھا گیا ہے مصاحف میں، جو منقول کیا گیا، منقول ہے، جو منقول ہے آقا حضور علیہ السلام سے نقل متواتر کے ساتھ بغیر شبہ کے۔ چلو بسم اللہ۔ ہوں جی میرا بچڑا، اور فرمایا بہر الکتاب، پس قرآن ہے، جو نازل کیا گیا ہے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر، اگا پھر نال نال ٹر دے رہا ہے انشاءاللہ جی۔ اور فرمایا بہرحال کتاب، بہرحال، بہرحال کتاب، کتاب پس قرآن ہے جو نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور فرمایا بہرحال کتاب، پس کتاب قرآن ہے جو نازل کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہذا تعریف لکل الکتاب واللہ مفید۔ صبر 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 صبر، ایک باری تھوڑا جا پیچھے تشریف لیا میں ہے، او جڑا کیسی نا الکتاب والسنت واجماع الامت جی، اتھے الکتاب سی آیا سی، شرع وچ سی والمراد من الکتاب بعض الکتاب، ایسی ادھر گل تھوڑی دماغ لے آوے جے تو اس نے پھیرا کون نہیں دیتا، تو ہن چلو دوبارہ پھیرا دے لیے کہ مراد کتاب سے بعض کتاب ہے، اور وہ اندازہ ہے 500 آیت کی کتاب۔ اے شاباش، جی بسم اللہ، توجہ جی۔ علامہ فرماتے ہیں سوال ہے کہ یہ سوال ہے، سوال ہے، آشت لکھے بھی پڑھ دیں، غریباں دا بھی سوال سن۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو تعریف ہے قرآن کی، جی یہ سارے قرآن کی تعریف ہے یا 500 آیتوں کی ہے؟ یہ سارے قرآن کی تعریف ہے یا 500 آیت کی تعریف ہے؟ اگر یہ سارے قرآن کی تعریف ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اگر 500 آیتوں کی تعریف ہے تو پھر باقی قرآن کی کیا تعریف ہے؟ سمجھیے کیا کہ جی سوال ہے کہ قرآن کیونکہ پیچھے ذکر ہے نا بھی جڑیاں اصول فقہ وچ جڑی بحث کنیاں آیتاں دی ہے اور جنہاں دا تعلق احکام نال ہے جی۔ سوال ہے کہ علامہ نے کتاب اللہ کی تعریف کی ہے، سوال یہ ہے کہ یہ تعریف پورے قرآن کی ہے یا بعض کی ہے؟ بعض کنیاں 500 آیتوں کی، اگر یہ 500، اگر تعریف سب آیتوں کی ہے پورے قرآن کی ہے اگر یہ تعریف صاحب پورے قرآن تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ تعریف 500 آیتوں کی ہے تعریف 500 آیت کی ہے تو باقی کی کتاب کی تعریف کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ یہ تعریف کل کتاب کی ہے، یہ تعریف کل کتاب کی، ہاں جی کیا علامہ نے جواب دیا ہے کہ یہ تعریف کل کتاب کی ہے، اور یہ تعریف کل کتاب کے لیے ہے، سنیں ہی ہاں جی، اور یہ تعریف کل کتاب کے لیے ہے، اور یہ تعریف کل کتاب کے لیے ہے، واللام فیہ للعہد والمعہود هو الکتاب السابق ذکرہ الذی کان مضافا الیہ للبعد۔ بس الکتاب کے اندر جو الف لام ہے نا، کتاب کے اندر جو الف لام ہے، یہ الف لام عہد خارجی ہے، جی الف لام عہد خارجی کا اشارہ ہوتا ہے ما قبل کی طرف، اور معہود وہ کتاب ہے
جس کا ذکر پہلے ہے جی جو کہ شرع میں بعض کا مضاف الیہ ہے جو کہ شرع میں بعض کا مضاف ہے بعض الکتاب میں جو کتاب ہے نا وہ بعض نہیں ہے وہ پوری پوری ہے بعض اس کا 500 آتے ہیں جی جی۔ سنو یہ گل جی تو اب یہ پھر سوال کا جواب ہے سوال ہے کہ بھئی پورے قرآن کی تعریف کر رہے ہیں پیچھے تو ذکر ہے کتنا 500 آتے ہیں جی کتنا 500 آیتوں کا تو پھر یہاں پورے قرآن کی تعریف کیسے ہوئی تو اس کا جواب دیا کیا کہ جی سوال ہے سوال ہے کہ قرآن پیچھے تو ذکر ہے بعض کتاب کتاب کا تو یہ پورے قرآن کی پورے تعریف کی کیسے تعریف- ہوگی پورے قرآن کی تعریف کیسے ہو گئی اس کا جواب دیا ہے کہ یہ لام ہے عہد خارجی کا کلام ہے عہد خارجی کا اور معہود وہی کتاب وہی کتاب ہے جس کا ذکر کا ذکر پہلے آ وہ گیا ہے۔ کتنے وے جو بعض کا مضاف الیہ ہے وہ کسی نے مراد ماتن دی بعض بعض وہ پچھو متن ویکھو میرے یارا او جڑا نہیں ہے گا الکتاب جی گویا اے بعض الکتاب کتاب ہے کیونکہ تاں تک ہے کہ مراد کتاب سے بعض الکتاب ہے جی تے گویا متن وچ ہے تے نہیں او گویا متن وچ کی ہے الکتاب ہے او وعد ہوگی بعض الکتاب کتاب تو یہ جو بعض کا مضاف الیہ ہے جی پیچھے مذکور ہے کہ کوئی نہیں مذکور ہے کون الکتاب کتاب تو وہ جو معہود ہے پیچھے جو بعض کا مضاف الیہ ہے جی تو وہ تو پوری کتاب ہے جی۔ اس کی یہ تعریف ہو رہی ہے اس کی یہ تعریف ہو رہی ہے سمجھ آ گئی اور لام الکتاب میں اور لام الکتاب کیڑی الکتاب جو عمل کتاب ہے الکتاب ہی عہد کے لیے ہے عہد کے لیے ہے اب اس کا تو اشارہ ہوتا ہے ما قبل معین وہ کون ہے اور معہود اور محمود وہ کتاب ہے وہ کتاب ہے کہ پہلے گزر گیا ذکر اس کا جو پہلے گزر گیا ذکر اس کا کیڑی کتاب وہ کتاب وہ کتاب جو ہے مضاف الیہ ضاف الیہ بعض کا بعض کا او متن وچ آکھے جو مراد ہے وے تو گویا پھر بعض متن وچ آ گیا نا اللہ تھی وے اور لام اس میں عہد کے لیے ہے اور محمود وہ کتاب ہے پہلے گزر چکا ہے ذکر اس کا وہ کتاب کے مضاف الیہ ہے بعض کے لیے اور لام اس میں عہد کے لیے ہے اور محمود وہ کتاب ہے کہ پہلے ہو چکا ہے ذکر اس کا وہ کتاب جو مضاف الیہ ہے بعض کا ہوں حاشیہ دیکھ یہ دفعہ ہے دخل مقدر کا نظر آئے جی۔ اور وہ یہ ہے المعرف ایتھے دا عمل کتاب ہے جی المعرف بعض کتاب ہے جی۔ کیونکہ پیچھے مراد بعض کتاب ہے کتاب ہے تو اس الف لام دا اشارہ اسے والا ہونا کہندے وال بعض کتاب بعض کتاب ہے تو معرف کی بنیا بعض کتاب اور عمل کتاب معرف ہے نا فل قرآن تو تعریف شروع ہو رہی ہے نا معرف تے معرف پچھلے سال پھر کہا رل کے پاڑی سی اچھا جی تو معرف کون ہے بعض کتاب ہے بے الف لام دا اشارہ ہوندے والا ہونا جنہاں ذکر پیچھے وے تے پیچھے کی ہے بعض کتاب بعض الکتاب ہے اور وہ 500 آیتیں ہیں وہ 500 آیتیں ہیں کیونکہ وہ جو معرف ہے 500 آیتیں وہی اصل من الاصول اربع ہے جی جی لہٰذا اس وقت تعریف مانے نہ ہوئی کیونکہ یہ جو تعریف کی ہے یہ تعریف یہ تو سچی آتی ہے پورے قرآن پر یہ تو سچیاتی پورے قرآن پر تو پھر تعریف تو کھولے غیر سے مانے نہ ہوئی خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ یہ تعریف سجنوں کل کتاب کی ہے بعض کتاب کی نہیں ہے اور کل شارع کے قول لکل الکتاب بس یہ تعریف شرن کل کتاب کی کس کی کل کتاب اگو وضاحت کر دی تھی بھی کل کیویں او جڑا بعض دا مضاف لے وہ کل کتاب ہے ہن اگو صرف ایک اور گل کر دیتی بھی جڑا شارع آکھے نا ھذا تعریف لکل الکتاب کل شارع کے قول میں لکل الکتاب کل مجموعی ہے جی کل مجموعی ہے کل افرادی نہیں ہے نہیں ہے الہ اور رد کرنا سی تام سے پھر ہو والقرآن إن كان علما كما هو المشهور فهو تعريف لفظي وابتداء التعريف الحقيقي من قوله المنزل إلى آخره بس صبر کرو توجہ جی یہ القرآن کی القرآن اس میں دو احتمال ہیں اس میں دو احتمال ہیں
یہ علم ہے کتاب اللہ کا جی یا مصدر ہے جی یا علم ہے یا مصدر ہے؟ مصدر ہے. مصدر ہے تو اگلی دوسری صورت آئے گی. یا یہ کیا ہے؟ یا علم ہے یا کتاب اللہ کا یا یہ علم ہے یا مصدر ہے. اگر قرآن علم ہو جیسا کہ وہ مشہور ہے کہ سارے نزدیک علم بن چکے ہیں نا قرآن کندا کتاب اللہ دا اب اللہ تھی بے. تو اگر یہ علم ہو مولوی جی جیسا کہ مشہور ہے تو اب امل کتاب و فل قرآن و یہ القرآن تعریف لفظی بنے گی. کس کی؟ الکتاب کی. کتاب کی. سمجھے نا جی؟ غیر مشہور کی مشہور کے ساتھ تعریف، جی غیر مشہور کی مشہور کے ساتھ تعریف. یہ تعریف لفظی ہوتی ہے. جی الاسد و غضنفر ہو نہ الغضنفر و اسد غضنفر و اسد. غضنفر اسد کو کہتے ہیں. جی یہ تعریف لفظی ہے نا بے جڑا ہے نا غیر معروف انہوں بنانا معرف تے معروف نو بنانا معرف تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اے جڑا لفظ ہے نا جس معنی واسطے یہ کون ہے جڑا اے لفظ ہے جڑا مشہور جڑا تسی جان دے ہو او فلانی شکی نو آندا جڑی او نہیں ہوندی او بار گیو سے اچھے انہوں آندے نے ہر روز کردے ہیں ساری تعریفیں جی. تو اب یہ بنے گی تعریف لفظی. کون؟ القرآن. کس کی؟ کتاب کی. اور تعریف حقیقی شروع ہوگی المنزل سے. تعریف حقیقی شروع ہوگی المنزل سے. اینی گل کیا کیا جی؟ قرآن جو المنزل سے آخر تک وہ بلا شبہ تک. جی قرآن جو ہے یہ علم ہے کتاب. اس میں دو صورتیں ہیں. یہ کتاب اللہ کا علم ہے کتاب اللہ کا علم یا ہے یہ مصدر ہے. ہاں جی. اگر یہ مصدر ہے تو اس کی آگے بات آئے گی. اگر یہ علم ہو جیسا کہ مشہور ہے تو اب یہ تعریف لفظی ہے. امل کتاب و فل قرآن یہ تعریف لفظی ہے. تو گویا یہ دونوں مل کر بن گئے معرف. جی تو پھر المنزل سے تعریف حقیقی شروع ہوگی. منزل سے تعریف حقیقی شروع ہوگی. ہاں جی کیا کہ جی اگر سمجھ آ گئی کہ بھی اگر انج ہوئے تو پھر کیے تعریف لفظی ہے حقیقی کہاں سے شروع ہوگی؟ المنزل والا رسول سے شروع ہوگی. اور القرآن اور القرآن اگر ہے علم علم جیسا کہ وہ جیسا کہ وہ مشہور ہے. مشہور ہے. اچھا جی اگر علم ہو نا علم اچھا انہوں نے منع کر لینا پھر باہر دی گل پھر سمجھ دیں. اور القرآن اگر ہے علم اگر ہے علم جیسا کہ مشہور جیسا ہے کہ مشہور تو ہے پس وہ کون؟ القرآن تعریف لفظی ہے. کس کی؟ الکتاب کی. اور ابتدا تعریف حقیقی کی. ابتدا تعریف حقیقی کی. ماتن کے قول المنزل الی آخر ہی ہے. ماتن کے قول المنزل الی آخرہ قول سے آخر تک. اور قرآن اگر ہو علم جیسا کہ مشہور ہے بس قرآن یہ تعریف لفظی ہے. کندی الکتاب دی. الکتاب معرف تو یہ تعریف لفظی مل کر پھر یہ بن گیا معرف. اب آگے تعریف حقیقی. اور ابتدا تعریف حقیقی کی. ماتن کے قول المنزل سے لے کر آخر تک ہے. آخر تک ہے. ہاں جی. اور قرآن اگر ہو علم جیسا کہ مشہور ہے بس یہ تعریف لفظی ہے. اور ابتدا تعریف حقیقی کی. ماتن کے قول المنزل سے لے کر آخر تک ہے. کتوں تک کے آخر تک سنیں. جی ہوں ذرا آشیا ویکھ لا وہ لکھے ہی اگر قرآن کیا ہو علم ہو تو سوال ہے اگر علم ہے تو پھر یہ غیر منصرف ہونا چاہیے. یہ عبارتی سوال ہی جی کیا ہونا چاہیے؟ غیر مختلف ہونا چاہیے. یہ علامہ ملا جیمن دی اس عبارت اتنے سوال ہے. جی کیوں؟ یہ بن گیا فولان قرآن جیسے عثمان الف نون زیادہ تان بھی ہو گئے تے علم بھی ہو گیا. علم بھی ہو گئے. اتان جن قارا آ کو مشتق من بے اصل چ قارا آ تے الف نون زیادہ تان ہون جی تے جے قارا نہ ہوے تے پھر نہیں الف نون زیادہ تان قارا سمجھی. جیسا کہ تو حالانکہ یہ منصرف ہے. حالانکہ یہ منصرف ہے. اور چلو یہاں تو الف لام آ گیا نکرا ہو گیا تو پھر تو منصرف ہونا چاہیے. حالانکہ منصرف نہیں غیر منصرف نہیں منصرف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا انزلناہ قرآنن جی عربیہ او عربیہ نال ایتھے وہ تو ہے ساڑا تعلق کہتے قرآنن دی تنوین نال ہے کیا منون ہے تو جے ہوتا غیر منصرف تے تنوین تو نہیں سی ہونی قرآنن عربی اس کا جواب دیا ہے عمدہ میں کتابی کہ یہ اصل میں جو ہے نا القرآن یہ نکرہ ہو تو اسم جنس ہے نکرہ ہو تو اور الف لام لا کر اس کو علم بنایا تو جب نکرہ ہو اس کو الف لام داخل کر کے علم بنایا تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوتا جیسے نجم پر الف لام داخل کر کے ان نجم اس کو علم بنایا سمجھی اس لیے یہ غیر منصرف نہیں یہ ضمنی سوال سی خارجی جی اچھا اگے انہیں آکھے نا فَهُوَ تعریف لفظی فَهُوَ تعریف لفظی سن یہ کیڑی تعریف ہے تعریف لفظی ہے موشیاں دا منطق میں بھی پڑھی میں تو نے پھیرا دوانا چلو جی کوئی گل نہیں انہوں دی گل سن لینے ہیں سنیے چلو سنو جی موشیاں دا ہے جان تو اولاً ایک گل کہ تعریف یا ہوتی ہے صورت غیر حاصلہ کے حاصل کرنے کے لیے سنیں یا تعریف ہوتی ہے شے کو معانی مخزونہ میں سے امتیاز کرنے کے لیے جی پس اول تعریف حقیقی ہے اور یہ جو تعریف حقیقی ہے پھر یہ منقسم ہوتی ہے 4 قسموں کی طرف حد تام حد ناقص رسم تام رسم ناقص اور ثانی تعریف لفظی ہے ثانی تعریف لفظی ہے جیسا کہ الغضنفر غضنفر کی ہندائی اور شیر ہندائی اور تیرا چاچا ہونا اے مطلب ہے وضاحت کی تھی مشہور لفظ نال یہ وہ ہے کہ تصریح کی اس کے ساتھ کس نے سکات نے وہ نہیں جا کے حقیقی اون دی وہ جو کہا گیا ہے کہ حقیقی وہ ہوتی ہے حقیقی وہ ہوتی ہے اگوا کھنگے لا یساعدہ کلام الجمہور جمہور دی کلام دے مطابق نہیں لیکن تو پھیرا دے لینے بعض نے کہا ہے کہ حقیقی وہ ہوتی ہے جو خبر دے شے کی حقیقت اور ماہیت سے لفظی وہ ہوتی ہے جو خبر دے شے سے لفظ اظہر کے ساتھ سامع کے نزدیک لفظ مسئول انو سے جو مرادف ہے اس کا حقیقت ہے یہ نا بھئی سامع مولوی جی ایک شے نو ایک نا نال جاندا ہے تے دوجے لفظ نال نہیں جاندا وہ دوجے لفظ نو بنانا معرف تے جڑا مشہور اونوں لیاونا معرف بنا کے آکھنا اے وہی تے جنوں جاندا ہے تو لیکن آندے نے بھی جمہوراں نے انج نہیں آکھے چلو ٹھیک اور رسمی وہ ہے جو خبر دے شے سے شے کے لازم کے لیے جو مختص ہو شے کے ساتھ انتہا آندے نے اندے ول کن نہ لائیں جڑیا گل کیتی سو بھی ایک حقیقی کڈی سو ایک وچوں لفظی کڈی سو ایک رسمی کڈ لئی سو وکھری یہ جمہور دی کلام دے مطابق نہیں جمہوراں دے نزدیک تعریف دو ہی قسم ہے کیڑی حقیقی تے لفظی اس حقیقی وچ جڑی نا جی عاد تام ناقص رسم تام ناقص ہے جی اے وچوں گل کڈ دیو ماں کیلا با ایک گل آ گئی کیڑی کہ تعریف کنی قسم ہے تعریف 2 قسم دوجی گل ثانیاً وہ یہ ہے کہ کتاب اصول اصول فقہ والے اہل اصول کی اصطلاح میں کتاب وہ قرآن ہے وہ قرآن ہے ہن دھیان کریے میں نے کیا لفظ گل اوکھیو یہ کتاب اور قرآن یہ دونوں لفظ ہیں جو مترادف فان ہیں دونوں مترادفان ہیں لیکن قرآن اشہر ہے قرآن اشہر ہے جا وہ کتاب چک کے لیا تو ساڈے عرف وچ اے نہیں مراد بھی کی لیا قرآن لے قرآن لیا قرآن چاہ تو ہے کس طرح کہ تو کتاب چاہ انہوں کوئی نہیں پتا لیکن آکھو کی مطلب بندے قسم چاہ قرآن دے ساڑھے عرف جڑے نا جی لیکن قرآن اشہر ہے پس تعریف کی کتاب کی قرآن کے ساتھ تعریف لفظی
اشر کے ساتھ. جی اور ابتدا تعریف حقیقی کی ماتن کے قول المنزل سے چلے جگہ ٹورو جو ہوں. وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَقْرُوفِ أَوْ بِمَعْنَى الْمَقْرُونِ فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ وَمَا بَعْدَهُ فَصْلٌ بِلَا تَكَلُّفٍ. بس فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کو علم نہ مانے، ایتھے علم نہ بنائیں کتاب اللہ کا، بلکہ مصدر بنائیں، بلکہ پھر یہ مشتق ہوگا قارا سے یا قارانہ سے. قارا سے جب مصدر ہے تو اب یہ بنے گا معرف، یہ بنے گا الکتاب، بنے گا معرف. معرف کا معرف پر عمل ہوتا ہے، معرف کا تو معرف ہے ذات کتاب اللہ، معرف ہے مصدر، بعض وصف کا عمل لازم آئے گا کس پر؟ ذات پر. اس لیے مصدر کو مبنی للمفعول بنائیں گے، مصدر کو اور سمجھے مصدر کو کیا کہ جی کہ اگر قرآن جو ہے وہ علم نہ ہو بلکہ مصدر ہو، مصدر پھر مصدر یہ محموز اللام یا محموز اللام نہیں، قارا ان سے یا قارا نن سے تو مصدر ہو. تو اب سوال ہے کہ مصدر تو یہاں سے تعریف شروع ہو جائے گی. اب علم تو نہیں نا، اب وہ تعریف لفظی والی بات ختم ہوگی، تعریف یہاں سے شروع ہے. تو معرف کا معرف پر حمل ہوتا ہے، تو ہوتا ہے معرف کا معرف پر حمل ہوتا ہے. دو مصداق ایک نہیں ہوندا، معرف تے معرف دا اوتھے جلے پڑھائی دا بزرگوں ٹل لائی دا بھی تاکہ جتھے لوڑ پوے اگر ٹردے جائے پھر نہ تے سیاپے نو پیرویے حمل ہوتا ہے. تو کتاب ہے ذات، قرآن شریف اور قرآن ہے مصدر. جی تو اب حمل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ماض وصف کا عمل ہے کس پر؟ ذات پر. اس لیے اب مصدر کو مبنی للمفعول بنائیں گے. مصدر کو اگر تو یہ محموز ہے تو پھر بنے گا مقروءن، پھر مقروون، پھر مقروون وہ سرفری. یا یہ کاف را نون ہے تو پھر بنے گا مقرون. کیا بنے گا؟ تو اب یہیں سے تعریف حقیقی شروع ہوگی، یہیں سے. ہاں جی شابہ جی کیا کہ جی پھر کیا کریں گے اس کو؟ معرف کا حمل جو ہے وہ معرف پر ہوتا ہے. نہیں یہ جملہ پٹھا ہوگی. معرف کا معرف پر عمل ہوتا ہے، معرف کا معرف پر حمل ہوتا ہے. کتاب ہے ذات، اور اب جو مصدر ہے یہاں جو معرف ہے جو معرف ہے وہ بعض وصف ہے، بعض وصف ہے. اب بعض وصف کا حمل لازم آیا ذات پر. اس لیے قرآن کو مصدر کو اسم مفعول کے مصدر کو مبنی للمفعول بنائیں گے. مصدر کو مبنی للمفعول اور اسم فاعل اسم مفعول جو ہے نا ذات مل وصف ہوندے جو مبنی مفعول بنائیں گے. تو جب مفعول بنائیں گے تو یا اس کا مادہ ہے کاف را حمزہ، پھر مقروءن، مقروون، پھر مقروون، یا کاف را نون تو پھر بنے گا مقرونن. کیا بنے گا؟ تو اب تعریف حقیقی یہاں سے شروع ہوگی کیونکہ اب لفظی والی بات ہی ختم ہوگی. امتحان کروے. اور اگر ہو قرآن بمانا ہوتے دیکھیں نا اے علم یکن القرآن عالما بل مصدرن، تو پس اس کا حمل کتاب پر نظر آ رہے نہیں صحیح کیونکہ مصدر ہے تو ذات پر عمل لازم آ رہا ہے. فلا بدہ پس ضروری ہے تعویل کرنے سے بہی طور کے مصدر کو بمانا مفعول بنایا جائے جس سے ہی. اور اگر ہو قرآن بمانا مقروب یا بمانا مقرون تو پس وہ دس گیا بھی قرآن اے بھئی یا بر وزن قرآن بر وزن فولان یا بر وزن فو اور نون لام بڑھنا ہے جی. سنے نا جی کہ جس طرح نون لام کلمہ بنانا جائے جی. عام طور سے فولان دے وزن بدس دینے کے جی. اچھا جی ہوگا پس وہ کون؟ وہ قرآن. اے تعریف دے بچوں تعریف جنس ہے کس کے لیے؟ کتاب کے لیے. اور وہ جو مابعد ہے کس کا؟ لفظ قرآن کا.
فصل ہے فصل ہے بلا تکلف بلا تکلف۔ اور تعریف مرکب ہوندی ہے جنس تے فصلاں کولوں کہندے کولوں فصلاں کولوں۔ ہن اے مولوی جی القرآن بن گیا جنس اگلیاں المنزل 1 المکتوب 2 اگے المنقول عنہ 3 یہ ساریاں فصلاں ہوں گی تو دسن گے کیڑی کیڑی شے نکلی جی اور اگر ہو کیونکہ جنس کس کا فائدہ دیتی ہے شکر شمول دا کی مطلب ہے حلوہ کھانا بھائی معرف دے افراد غیر سارے نو شامل کر دی فصلاں کی کر دیا نے غیراں نو کٹ دیا نے تے اپنے نو رکھ دیا نے جی جی اور اگر ہو قرآن بمانا مقروب یا بمانا مقرون پس قرآن جنس ہے کتاب کے لیے اور وہ جو بعد ہے اس کے کس کے قرآن کے پس وہ فصل ہے بلا تکلف ہن بھی تعریف بن گئی انج کر کے اور اگر ہو قرآن بمانا مقروب یا بمانا مقرون بس قرآن جنس ہے کتاب کے لیے اور وہ جو بعد ہے کتاب کے فصل ہے بغیر تکلف کے۔ اب اس کے مطابق اگلی تقریر ہے یہ تعریف حقیقی کی تو شروع ہوئی فل قرآن تو اگا جی فالمنزل احتراز عن الكتاب الغیر حد ہو گئے یار انل کوتب کے کتب الغیر سماویتی صبر اب یہ جو فصلیں آ رہی نا فصلیں ان کے فائدے قرآن نے تو شمول کا فائدہ دیا کیونکہ بمانا مقروب پڑھی گئی تو جو پڑھی گئی ہے وہ تو ساری کتابیں پڑھی جاتی ہیں ساری کتابیں جو آسمان سے نازل ہیں وہ بھی پڑھی جاتی ہیں جو نازل نہیں ہیں وہ بھی یہ آسمان تو نازل ہوئی پڑھتے پہ ساریاں پڑھیاں جاندیاں نے جی تو اس نے شمول کا فائدہ دیا پہلی فصل اور منزل جو ہے اعتراض کیا ہے کتب غیر سماویہ سے بے کتاب ایسی کتاب وہ کتاب ہے جو پڑھی گئی ہے ایسی کتاب جو نازل کی گئی ہے کتوں آسمان تو المنزل کولوں باقی ساری کتابیں نکل گئی جو آسمان سے نہیں ہیں صرف کتب سماویہ رہ گئی ہیں تو تورات انجیل تے زبور تے صحف رہ گئے جی ہاں جی آپ فصلیں بتاتے ہیں کہ تعریف جو ہے وہ شمول کا فائدہ دیتی ہے تعریف نہیں وہ واجہ جنس شمول کا فائدہ فصلیں امتیاز کا فائدہ فصل امتیاز کا فائدہ دیتی ہیں المنزل جو ہے یہ پہلی فصل ہے اس سے احتراز ہوا کتب غیر سماویہ سے جو آسمان سے نازل نہیں ہوئی وہ نکل گئی وہ نکل گئیں پس منزل احتراز ہے کتب غیر سماویہ سے جی بس منزل احتراز ہے کتب غیر سماویہ سے بس منزل احتراز ہے کتب غیر سماویہ سے وقوله علی الرسول احتراز عن باقی الکتب السماویہ بس علی الرسول کی علی الرسول اس سے مراد ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اس علی الرسول یہ بھی فصل ہے اس سے تورات انجیل زبور اور باقی صحف یہ نکل گئے کہ کتاب اللہ قرآن ہے جو نازل کیا گیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل سے غیر منزل نکل گئیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس سے تورات انجیل زبور صحف نکل گئے جی کیا کہ جی فصل ثانی ہے علی الرسول اس سے اعتراض ہو گیا باقی جو کتاب کتب سماویہ ہیں وہ نکل گئی کیونکہ وہ سرکار پر نازل نہیں ہوئی سمجھیا وہ سابقہ انبیاء پر نازل ہوئی ہیں اور قول مصنف کا علی الرسول احتراز ہے باقی کتب سماویہ سے جی اعتراض ہے باقی کتب سماویہ سے اور قول مصنف کا علی الرسول اعتراض ہے باقی کتب سماویہ سے ایک بار صرف حاشیہ میں لکھنا چلو ان کو فائدہ ہی ہے اور ایک جت چھڑا سی کہ یا یہ محموز ہے یا محموز نہیں بس اول پر وہ مصدر ہے جیسے غفران بمانا بھئی مقروب تک بہت دفعہ استعمال ہوتی مصدر بمانا مفعول یہ ہے پھر سوال ہے کہ مصدر بمانا مفعول ہوتی اندر ہے جو کتاب بمانا شراب بمانا خلق بمانا ایشا اور ثانی اگر یہ کاف نون را ہو تو نہ کاف را نون ہو تو یہ محفوظ ہے قرآن
قرنت الشیء یا قرنت الشیء بالشیء، جب ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیں جی۔ اور اسم قرآن جو ہے نا، قرآن وہ غیر محمود ہے، باقی یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر بولا جاتا ہے کیونکہ اس کی آیتیں بعض کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ جی۔ القرآن جنس ہے، کتاب کے لیے شامل ہے، مقروء اور مقرون سب کو۔ اعتراض عن باقی او علی رسول سے، کیونکہ سوال ہے کہ یہ تو کہا علی الرسول، کیا تو رسول تو 313 ہے، رسول تو کیسے اعتراض یا کہ رسول جو کیسے اعتراض ہوا کہ اس سے مراد صرف سرکار کی ذات ہے؟ تو جواب دیا ہے کہ لام الرسول میں عہد خارجی ہے اور معہود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سنے ہی اے شاباس، ایک مسئلہ کے لکھا ہے مشکات الانوار فی اصول المنار میں اور تہذیب الاسباب اللغات میں، جو علامہ نووی کی ہے، امام شافعی سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے کہ بندہ اس طرح کہے قال الرسول، بلکہ کہے قال رسول اللہ، قال بغیر اضافت کے، کہتے مکروہ ہے۔ لیکن کہتے ہمارے ائمہ کی کلام میں یہ لفظ ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ائمہ نے بھی یہ قول کیا ہو، سمجھے نا جی۔ شوافے کے امام شافعی نے فرمایا کہ قال الرسول بغیر اضافت کے بھی بولنا کیا ہے، اچھی گل ہے جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی۔ والمنزل يجوز ان يقرأ بالتخفيف اي المنزل دفعة واحدة لان صبر 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 او بلا تھی۔ اچھا جی، یہ جو لفظ آیا ہے نا المنزل، یہ باب تفعیل سے ہے یا باب افعال سے ہے؟ باب تفعیل سے ہے یا باب افعال سے ہے۔ اس تو میں پہلا تنزیل کا معنی ہوتا ہے کیا؟ تنزیل کا معنی ہوتا ہے بھئی ضرورت کے وقت اتارنا، کیا؟ تنزیل کا معنی ہوتا ہے ضرورت کے وقت اتارنا، تھوڑا تھوڑا۔ اور اگر ہو یہ ٹھیک ہے، اور انزال کا معنی ہوتا ہے ایک ہی بار اتارنا، انزال کا معنی، تنزیل کا معنی ہے ضرورت کے وقت تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ اب یہ دونوں معنی ذہن میں رکھے، واپس آؤ۔ یہ جو متن کے اندر ہے نا لفظ میم نون زا دال، یہ انزال سے ہے یا تنزیل سے ہے؟ یہ یا تنزیل سے ہے، دونوں سے جائز ہے، دونوں سے جائز، دونوں سے جائز ہے۔ اس سے پہلے ایک اور گل ذہن سے رکھو، قرآن پاک ہے نا، لوح محفوظ میں سارا اسی ترتیب سے لکھا ہوا ہے، تو لیلۃ القدر کو وہاں سے سارا اینی بھی اتھاں خالی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے نقل کرا دیا، وہ سارا نقل کر کے پہلے آسمان پر آ گیا، پہلے آسمان پر آ گیا۔ یہ ہے قرآن کا انزال، یہ ہے اس اعتبار سے قرآن منزل ہے، اس اعتبار سے قرآن منزل ہے، لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک، جی۔ پھر وہاں سے 23 سال میں جیسے جیسے ضرورت ہوئی نازل ہوا۔ یہ پہلے آسمان سے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ منزل ہے، یہ لہذا قرآن منزل بھی ہے منزل بھی ہے، قرآن منزل بھی ہے منزل بھی ہے، منزل پہلے آسمان تک، منزل پہلے آسمان سے سونے دے سینے مبارک تک۔ آگے سمجھ ہوں واپس آ۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صیغہ ہے جائز ہے کہ اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھیں، جائز ہے اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھیں، تخفیف کے ساتھ پڑھیں، یعنی منزل پڑھیں، یعنی منزل پڑھیں، منزل پڑھیں۔ تو تخفیف کے ساتھ ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ قرآن ایسی کتاب ہے
جو دفعتاً نازل کی گئی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر. جی کیا کہ جی علامہ ہے منزل جو ہے جائز ہے اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھیں. جب تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ہوگا باب افعال سے معنی ہوگا دفعتاً نازل، دفعتاً نازل ہوا. سنیو گل تھوڑا کو پڑھ لینا پھر معنی کر دیں. لأن القرآن نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أولا ثم نزل نجما نجما وآية آية بحسب المصالح والحوائج إليه صلى الله تعالى عليه وسلم. اتھے میں لکھے کہ علیہ السلام لکھے. ٹھیک ہے. سوال ہے کہ اس کو منزل پڑھیں تو اس کا تو معنی بنتا ہے دفعتاً نازل ہوا ہے، حالانکہ قرآن دفعتاً تو نہیں آیا سرکار پر کہ دفعتاً آئے 23 سالہ میں ہے، تو پھر منزل کیسے ہوا؟ ہاں جی کیا کہ اس کا معنی ہوتا ہے دفعتاً نازل، تو دفعتاً تو نازل نہیں ہوا، 23 سالوں میں نازل ہوا ہے. اس کا جواب دیا کہ دفعتاً کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار پر، دفعتاً کا مطلب ہے کہ قرآن نازل ہوا ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. کس پر؟ یا دنیا کا معنی ہے قریب، کہ جڑا ساڈے والو اتا جائیے تے قریب ہے، یہاں نازل ہوا ہے. آگے سمجھے. پھر پہلے آسمان سے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت اور حوائج کے مطابق الیہ سرکار پر نازل، ثم نازل الیہ پھر سرکار پر نازل. آگے سمجھے. تو یہ مطلب ہے دفعتاً کا سرکار پر نہیں بلکہ پہلے آسمان تک. ہاں جی کیا کہ جی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک دفعتاً نازل کیا گیا ہے لیکن سرکار پر نہیں بلکہ لوح محفوظ، لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک، پھر وہاں سے بحسب ضرورت آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتا رہا، نازل ہوتا رہا. دھیان کری وہ اور یہ سیغا انہوں المنزل نہیں آخنا، اور جائز ہے یہ کہ پڑھا جائے تخفیف کے ساتھ، یعنی منزل دفعتاً واحدہ، منزل او تفق بالتخفیف اے من الانزال لا من التنزیل گامو. ہاں جی اچھا. اس دلیل اس پر اس لیے کہ اور دلیل تے نالے سوال دا جواب قرآن نازل ہوا دفعتاً واحدہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اولاً. اور دیکھو لوح محفوظ دیتے وضاحت لکھی ہوئے. اچھا پچھ گل لکھی ہو اور بے خود رو. قال الامام راضی رحمہ اللہ تنزیل مختص ہے نزول کے ساتھ علی سبیل تدریج، انزال مختص ہے بما یکون النزول فی دفعہ واحدہ. پھر جان اس بات کو کہ نزول قرآن علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب کیا ہے. سرکار پر قرآن نازل ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عبارت ہے مولوی جی قرآن کا پہنچنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک الفاظ کے واسطے کے ساتھ جو دال ہے قرآن پر بے واسطہ تل ملک. سونے تک قرآن پہنچیا مطلب بے سونے کول فرشتہ الفاظ لے کے آیا ہے. کی لے کے آئے او الفاظ دلالت کر دینے قرآن اتے. تو قرآن جڑی اللہ دی کلام ہے وہ کلام نفسی ہے. کی ہے جڑی لفظاں تو ترتیب تو لہجے تو پاک ہے. سنیا جی اے شاباش جی. یہ جڑے اسی لفظ پڑھ دے ہیں نا یہ بڑا اوکھا مسئلہ ہے جی. یہ چھتی تو باغ چ نہیں بڑھتا. یہ دال ہے مولوی جی قرآن پر، یہ الفاظ یعنی کلام نفسی پر. کس پر؟ کلام نفسی پر. اے مطلب ہے تو سونے تے جڑا قرآن نازل ہویا نا اس دا مطلب ہے وے کلام نفسی کا دال نازل ہوا. او پائی جی ہن کو سنو سمجھو. سونے تے کلام نفسی دا یعنی او جڑا اللہ دا کلام ہے نا
ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤਰਤੀਬ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਾਲ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੇ ਅਲਫਾ ਬਈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੋਹਣਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੇਵਾਸਤਾ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ਨ ایسے الفاظ جو دال ہے قرآن پر یعنی کلام نفسی پر کس کے واسطے سے اللہ کا جو کلام ہے نا کلام اللہ جل باس آوے گی قید ہے جو اللہ دے بندے ہو اللہ دا کلام الفاظ کولو ترتیب کولو لہجے کولو اللہ دی ذات دی صفت ہے جی اے جڑا ساڈے کول سوہنے کول پہنچیا ہے نا اے اس دا دال ہے اے اس دا اے دلالت کردا ہے کلام نفسی تے کی کردا ہے دلالت کردا ہے کلام نفسی تے اس کلام نفسی دے دال دی شان ہے جڑیاں سوہنے بیان کیتیاں ساری توجہ یار اچھا کہ لوح محفوظ کہندے نے وہ آسمان ستویں آسمان کے اوپر نہ ہوا کے اندر ہے ہوا وچ کیویں کھلوتا استاد جی ڈگدا نہیں جی وہ ساڈے کول تھلوں تو خلاف ہے جڑے بڑے جہاز نہ ویسے تو انہاں تو بغیر کھلوتے نے اے ہوا کے اندر ہے ساتویں آسمان کے اوپر ہے اس کی لمبائی اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کی چوڑائی جو ہے وہ مشرق مغرب جتنی ہے اور وہ سفید موتی سے بنا ہوا ہے قال ابن عباس عبداللہ بن عباس ہے گلا جڑے سید المفسرین نے جی سنیا جی ورنہ موبائل تصویر نہیں ہے گی بہتر میں کٹ کے بخاوا جی اچھا باقی یہاں دنیا کا معنی قربا آسمان دنیا کا معنی قربا بھائی جڑے ساڈے والوں نیڑے وے اے مطلب دے جی ہونا گا چل تے پھر نازل ہوا نجمن تھوڑا تھوڑا اور آیت آیت ضروری نہیں کہ آیت آیت مطلب تھوڑا تھوڑا مصالح اور حوائج کے مطابق الیہ ثم نازل دے متعلق نازل ہوا سرکار تک علیہ الصلوۃ والسلام جی اور یہ صیغہ جائز ہے یہ کہ قرات کی پڑھا جائے تخفیف کے ساتھ یعنی منزل دفعتاً واحدہ اس لیے کہ قرآن پاک نازل ہوا دفعتاً واحدہ لوح محفوظ سے اسماء دنیا تک اولاً پھر اترا تھوڑا تھوڑا اور آیتاً آیتاً مصالح اور حوائج کے مطابق آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک سمجھے او بلاوے اور ویکھنا آیت لغت میں آیت کا معنی ہے علامت شریعت میں آیت کہتے ہیں وہ کہ جس کا اول آخر واضح ہو کیا ہو اول آخر واضح ہو توقیفاً موقوف ہو ایک طائفہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے انہوں آیت آندے نے بجندہ اول آخر پتہ ہے بھئی تو شروع تے تھے مو کیوں قرآن پاک جو رہتا بڑیاں نے ان بابا کہ کائے نہیں ہیں واضح نہیں کہ تو آیت شروع تے تھے مقدی پہ جی مطلب ہاں جی اگے اولی انہو کان ینزل علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دفعتا واحدتا فی کل شہر رمضان جملتا بس یعنی یہ صیغہ منزل ہو تو معنی دفعتاً اترنا اس لیے کہ قرآن دفعتاً اترا ہے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر لہذا قرآن منزل ہو گیا قرآن دوسری دلیل دیتے ہیں قرآن کے منزل ہونے پر یا اس لیے کہ قرآن آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر رمضان میں پورا اتارا جاتا تھا پورا اتارا جاتا تھا تو پھر بھی دفعتاً ہو گیا پھر بھی ہاں جی کیا کہ جی یا اے منزل بھی دفعتاً یا اس لیے کہ قرآن سرکار پر اتارا جاتا تھا دفعتاً اکٹھا کس میں
رمضان شریف کے مہینے میں سارے کا سارا، سارے کا سارا سارا۔ اب اس کا مطلب تو ہوا کہ ہر رمضان میں پورا قرآن جبریل علیہ السلام اکٹھا لے کر آتے تھے، سرکار کے ساتھ دور کرتے تھے، وہ تو حیرت دور کرتے تھے، آخری مرتبہ 2 مرتبہ دور کیا۔ تب اس کا مطلب ہے بھی پھر کئی بار سارا قرآن اترا، کئی، بار سارا قرآن اس لیے وہ موشی کہہ رہے ہیں بھی اس پر کوئی دلیل چاہیے، اس پر کی دلیل چاہیے، کہ رمضان میں سارا قرآن اترتا تھا، رمضان میں، سارا قرآن کیونکہ جو تو سارا اتر گیا تو پھر تو آ گیا، پھر دوبارہ جبریل علیہ السلام ایت لے کے آئے اتوں سمان، تو پھر کوئی گل نہیں بنتی جی، سمجھتے پے ہو، ایس واسطے۔ لیکن بے منع کر لو، یا اس لیے کہ اس لیے کہ قرآن قرآن اتارا جاتا تھا اتارا جاتا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر سرکار علیہ السلام دفعۃ واحدہ، دفعہ تمام ہر رمضان میں سارے کا سارا، سارے کا سارا، منع کر شبک جی۔ یا اس لیے کہ قرآن پاک اتارا جاتا تھا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دفعۃ واحدہ، رمضان کے ہر مہینے میں سارے کا سارا، جی۔ یا اس لیے کہ قرآن پاک اتارا جاتا تھا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دفعۃ واحدہ، رمضان کے ہر مہینے میں سارے کا سارا۔ وہ تو بے خناشیہ، میں کہتا ہوں کہ تحقیق ثابت ہے یہ بات احادیث صحاح سے کہ جبریل علیہ السلام آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاہد کرتے تھے رمضان میں قرآن کا، یعنی دور کرتے تھے، تو ہر سال میں تو فَيُعَارِضُهُ بِمَا نَزَلَ عَلَيْهِ، وہ تکرار کرتے جو نازل ہو چکا ہوتا اس رمضان سے پہلے پیچھے جتنا بھی۔ پس جب آیا وہ سال کہ جس میں سونے وصال فرمایا تو انہوں نے سرکار کے ساتھ 2 مرتبہ تکرار کیا، قضا قال العینی وغیرہ، سنیں جی۔ اب اگر بنایا جائے اس پیش کرنے کو سرکار پر نزول علیہ جی، بے جڑا نازل ہویا سی تے لصحا ما قال شارع، ہوگا نازل سرکار پر دفعۃ واحدہ ہر مہینے میں پورا، وگرنہ پس وہ مواخذہ بے تصحیح نقل ہے۔ یہاں 2 مطلب ہے کہ جنہ مولوی جی پہلے نازل ہوندا سی نا، جبریل علیہ السلام اوندا دور کرتے سی، اوندا اگلے سال جیڑا نازل ہونا ہے پچھلا بھی تو اگلا پھر دور، اس تو اگلے سال پھر دور، ہن تو ٹھیک ہے۔ تو جیڑا ہے نا بھی ہر مہینے پورا ہونا تو پھر پورے دا دور کرنا، اس اتنے نقل چاہیے، بھی اس تے دلیل دیو جی، ثابت ہے، سمجھی گل، اس وجہ تو اگے جی۔ ويجوز أن يقرأ بالتشديد لأن نزوله في الواقع كان بدفعات مختلفة في مدة النبوة۔ اور اگر اس سیغے کو منزل پڑھا جائے، اگر اس سیغے کو منزل پڑھا اس کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے جی۔ غار حرا میں چند آتے ہیں، پھر یا ایھا المدثر، پھر اس طرح مکی مدنی ساری مختلف آیات، وہ واضح ہے، یہ واضح ہے جی۔ اور جائز ہے کہ اس سیغے کو منزل تشدید کے ساتھ پڑھیں، تنزیل سے تو تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک تھوڑا تھوڑا دفعات مختلفہ میں نازل ہوا ہے، مدت نبوت کی مدت، نبوت کی مدت کا مطلب ہے 23 سالہ کی، 23 سالہ، اور جائز یہ کہ پڑھا جائے کہ پڑھا جائے تشدید کے ساتھ، تشدید کے ساتھ، اس لیے کہ اس لیے کہ قرآن کا نزول فی الواقع نزول فی الواقع اے سرکار تک تھا ہاں دفعات مختلفہ کے ساتھ، اور مختلفہ کے ساتھ 23 سالہ مدت میں، سالہ مدت میں، فی مدت نبوت اے ثلاثۃ و اے متعین اے معنی کرنا 23 سالہ مدت میں جی۔ اور جائز ہے یہ کہ پڑھا جائے تشدید کے ساتھ، اس لیے کہ قرآن کا نزول فی الواقع تھا دفعات مختلفہ کے ساتھ 23 سال سرکار کی زندگی مبارک میں، زندگی پاک نہیں 23 سال کی مدت میں، 23 سال کی مدت میں، یعنی اعلان نبوت سے وصال تک اس زمانے میں، آگے سمجھیں۔